نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو شکوہ ہے کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں کہ اچھا، اگر تمہیں اس بات سے تکلیف ہے کہ ہم تمہیں کافر کیوں کہتے ہیں، تو ہم تمہارے جھوٹے نبی مرزا قادیانی سے ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو بھی کافر کہتا تھا، اور چونکہ تم اس کے مؤید ہو، اس کے پیروکار ہو، اس لیے وہ فتوی کفر تم پر بھی لگتا ہے۔ اور ہماری اس گفتگو سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی کس طرح دوگلی پالیسی رکھتا تھا، اور مرزا غلام قادیانی کس طرح اللہ کی پکڑ میں آیا، کہ اپنی کتابوں میں ایک جگہ پر جس عقیدہ کو کفر، زندقہ، الحاد، افتراء، بدبختی کہتا رہا، خود ہی اس عقیدے کا ارتکاب کر بیٹھا۔ ایک طرف مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے، کافر ہے، جھوٹا ہے، ملحد ہے، مفتری ہے، بدبخت ہے وغیرہ، اور دوسری طرف خود ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے۔ جس چیز کو مرزا قادیانی نے کفر کہا، اس چیز کا مرزا قادیانی نے خود ارتکاب کیا اور اللہ کی پکڑ میں آیا، اور اپنا لگایا ہوا فتویٰ خود اس کے زد میں آ گیا۔ ہم پہلے مرزا غلام قادیانی کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلی عبارت سنیے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ان باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230، تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2۔ مرزا غلام قادیانی کی اس عبارت سے کیا پتہ چلا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ بھی جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے میں اس کو جھوٹا اور کافر سمجھتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی ایک عبارت۔ اب اس کی دوسری عبارت سنیے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو مخالف ہے قرآن کے وہ کذب و الحاد و زندقہ ہے، پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حوالہ حمامۃ البشریٰ صفحہ نمبر 56، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297۔ عبارت نمبر 3، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔ حمامۃ البشریٰ صفحہ نمبر 96، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297۔ یہ کتنی واضح عبارت ہے۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسلام سے خارج ہے
اور کافروں کی جماعت سے ملنے والا ہے۔ اگلی بات سنیے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، اور حضرت سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 230، تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ نمبر 22۔ کتنی واضح عبارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، کافر ہے۔ یہ مرزا قادیانی فتویٰ لگا رہا۔ اگلی عبارت سنیے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین کرتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ انجام آتم صفحہ نمبر 27، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 27۔ اب دیکھیے یہ عبارت کتنی واضح ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد کسی طرح بھی کوئی شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے کی گنجائش ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی کی ان عبارتوں سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، مفتری ہے، جھوٹا ہے، بدبخت ہے، اور قرآن پاک کی آیت وخاتم النبیین کا منکر ہے۔ اب یہ تو ہو گیا تصویر کا ایک رخ کہ مرزا غلام قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر کہتا ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی نے جو یہ فتویٰ لگایا ہے، جو یہ بات کہی ہے، یہ تیر چھوڑا ہے۔ اب دیکھیں یہ مرزا غلام قادیانی کو کس طرح لگا۔ تصویر کا دوسرا رخ، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ حوالہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 387، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 503۔ اس بارے سے کیا پتہ چلا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ دوسری عبارت، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ پہلی بات میں کیا کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا کاذب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ وہ جو فتوے لگائے تھے خود اپنے ان فتووں کی زد میں آ گیا۔ اگلی بات سنیے، ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جو تورات میں مذکور ہیں۔ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں جنہیں تم سچا مانتے ہو۔ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے پہلے بھی کتنے نبی گزرے ہیں، اسی طرح میں بھی ایک نبی ہوں۔ ملخص ملفوظات جلد نمبر 7 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 217۔ کتنی واضح عبارت ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اگلی بات سنیے، مرزا قادیانی کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ دافع البلا صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن صفحہ نمبر 231 جلد نمبر 18۔ اب دیکھو اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کی بہت ساری عبارتیں ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اپنے اوپر یہ کہتا ہے میرے اوپر وحی آتی تھی وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں کرتا تھا۔ اب کیا پتہ چلا کہ مرزا قادیانی ایک طرف کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرنے والا بندہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، مفتری ہے، بدبخت ہے، اور دوسری طرف خود ہی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور وحی کے آنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ لہٰذا مرزا غلام قادیانی خود اپنے فتاویٰ کی روح سے کافر، مفتری، بدبخت اور کافروں کی جماعت سے ملنے والا ٹھہرا۔ اس لیے مرزا قادیانی کے چیلوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑو، ہماری نہیں مانتے نہ مانو، اپنے جھوٹے نبی کی مان لو، وہ خود تمہیں کافر کہہ رہا۔ اس لیے آج کے بعد تمہاری یہ گنجائش نہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو یا احمدی کہو یا کوئی اور ایسا اسلامی نام استعمال کرو۔ مرزا قادیانی اپنی عبارتوں کی روح سے خود کافر ٹھہرا، اور اس کے متبعین، اس کے معیدین، اس کا دفاع کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے، وہ بھی ان عبارتوں کی روح سے کافر ٹھہرتے ہیں۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام رضائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔